بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان باقی نہ رہوں مجھ سے سوال کرو، کتاب خدا کے متعلق سوال کرو۔ خبردار کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس کے نازل ہونے کی جگہ کو جانتا ہوں۔ فتنوں اور آشوب کے متعلق سوال کرو، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس فتنے کو کون بپا کر دے گا اور کون کون اس میں قتل ہوں گے۔ ایک روز جب آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ پہن رکھی تھی اور آپ کی تلوار اور امامے کو پہن رکھا تھا تو کوفہ کے منبر پر گئے اور اپنے پیرہن کو اوپر اٹھا کر فرمایا، مجھ سے سوال کرو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یقیناً میرے سینے میں بہت زیادہ علم ہے، یہ علم کے عطر کا صندوق ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا سمندر ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے میرے سینے میں قرار دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر علم کی کرسی میرے لیے رکھ دی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو یقیناً اہل توریت کا توریت سے جواب دوں گا اور اہل انجیل کا انجیل سے جواب دوں گا، یہاں تک کہ خداوند عالم توریت اور انجیل کو بولنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ ایک مرتبہ تورات کا ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنے چند سوال پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے فوری طور پر جواب دیں۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ اس نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں ہے، اور وہ کون سا پتھر ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور کون سے وہ 2 دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور کون سے وہ دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا ہے وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے پہر میں زچگی کی درد ہونا شروع ہوئی، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا، اے علی، بلا شبہ آپ نے درست جوابات دیے ہیں۔ اے علی، بے شک آپ نے ٹھیک کہا ہے اور واقعی آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ علی، 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ حضرت علی نے بتایا کہ آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام قیزوم ہے اور یہ تانبے جیسی رنگت رکھتا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہی ہون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجما ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ ایک شامی کے سوالات اور حضرت علی کو جوابات۔ امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس شامی نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ امیر المومنین نے جواب دیا، اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ پھر پوچھا، آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا؟ پانی کے بخارات سے۔ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ پانی کی جھاگ سے۔ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ پانی کی موجوں سے۔ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ رکی ہوئی فوج سے۔ سورج اور چاند کا طول عرض کیا ہے؟ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین نے فرمایا، جب سے بنی اسرائیل نے گوسالے کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین نے بتایا، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق تھے جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے
بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ مد و جزر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ جنات کا باپ کون ہے؟ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ ادیم ارض زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا حصہ 1 کیوں ہے؟ ہوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک اس نے خود کھایا اور 2 آدم کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ دوستو، ایک بار 10 آدمیوں کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ علم اور دولت دونوں میں سے کس کو برتری حاصل ہے؟ ان لوگوں کے سوال کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 10 مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ دوستو، دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہو اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم ہو اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں۔ دولت بانٹی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا ہے۔ دولت مند کنجوسی کی طرف مائل رہتا ہے اور عالم فیاضی کی طرف۔ دولت چرائی جا سکتی ہے جبکہ علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت محدود ہے، اس کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ علم لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، علم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ دولت نے فرعون اور نمرود جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا کیے، علم نے انسان کو سچے معبود سے متعارف کروایا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔